سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کیجئے کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کریں گے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے۔ ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنیے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ لینظر الی من یصلی علی۔ بے شک اللہ تعالی اس بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھے۔ ومن نظر اللہ الیہ لا یعذبہ ابدا، اور جس پر اللہ تعالی رحمت کی نظر کرے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ یعنی رب کی رحمت کی نظر پانے کا بہترین نسخہ درود پاک ہے۔ اسلامی بہنیں موجود ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، گھریلو پرابلمز ہوتی ہیں، خاندان کے مسائل ہوتے ہیں، معاشی مسائل ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی مصیبت میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، مشورہ دوں گا درود پاک کو اپنا معمول بنائیں، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر ہم نے مدنی پھول لینے ہیں وہ ایک ایسی عبادت ہے، بلکہ یوں کہا جائے وہ اہم ترین عبادت احادیث میں جس کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا، وہ عبادت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس کو عبادت ہم سمجھتے کم ہیں، اس کی طرف توجہ کم ہے، حالانکہ وہ سمجھ لیں بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ اور وہ کیا ہے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ پہلے ایک ایسا واقعہ جو بہت کچھ ہمیں سکھائے گا بھی اور سمجھائے گا بھی، اور اس عبادت جس کا میں نے تذکرہ کرنا ہے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی بھی کرے گا۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے اور وہ پورے ملک کے مشہور و معروف ڈاکٹر تھے۔ ان کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے، مشورہ لینے کے لیے بڑی دیر تک انتظار کرنا پڑتا تھا، لیٹ اپوائنٹمنٹس ملتے تھے۔ ان کی اس اپنے ملک میں بڑی شہرت تھی۔ اب ملک نے یہ طے کیا کہ فلاں ڈاکٹرز کو بلایا جائے، پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جائے اور اس ڈاکٹر کو سرٹیفکیٹ اور بڑی تعظیم سے نوازا جائے۔ یہ سوچ کر ڈاکٹر بڑا خوش ہوا کہ آج مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ دنیا کے کئی لوگوں کے سامنے میری تعظیم ہوگی اور مجھے جناب ایک اعزاز سے نوازا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے فلائٹ بک کی، دوسرے دن سیمینار تھا۔ فلائٹ بک کر کے جب وہ جہاز میں بیٹھے تو جہاز اڑنے کے بعد اعلان ہوا کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے، اور قریبی ایئرپورٹ پہ جہاز کو اتار لیا گیا۔ اور تھوڑی دیر بعد یہ بھی اعلان ہوا کہ اب دوسرا جہاز بلوایا جائے گا، یہ فنی خرابی دور نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر صاحب کاؤنٹر پر گئے، جا کر کہا کہ کسی بھی صورت مجھے صبح پہنچنا ضروری ہے اور میرا وہاں پر بہت بڑا پروگرام ہے، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں اور مجھے وہاں شیلڈ دی جانی ہے، میرے لیے بڑے انعام کی دن ہے اور آپ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ تو ایئرپورٹ اسٹاف نے بتایا کہ اگلا ایک دن مزید آپ کو اسی چھوٹے سے ایئرپورٹ یا شہر میں گزارنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس دوسرا جہاز نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ اپنے مطلوبہ شہر جانا چاہتے ہیں تو آپ گاڑی لے لیجئے اور چند گھنٹوں میں امید ہے کہ آپ صبح سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب پریشان تو بہت ہوئے، مگر سوچا کہ پہنچنا بھی ضروری ہے۔ رینٹا کار لی اور گاڑی لے کر اس شہر کی طرف چل پڑے۔ جیسے جیسے آگے جاتے گئے اچانک راستے میں موسم خراب ہوا، اتنا موسم خراب ہوا، اتنی بارش ہوئی کہ آپ راستہ بھٹک گئے اور
اب بھوک بھی لگنے لگی، رات کا وقت بھی ہو گیا، پتہ بھی نہیں میں کہاں ہوں، اور تیز آندھی، تیز بارش، ایک طرف وہ انعامات، وہ پلاننگز، وہ محسوسات تھے، دوسری طرف یہ بھی غصہ تھا کہ نہ جانے میں کہاں آ گیا، اب بھوک بھی ستانے لگی۔ آخر کار ڈاکٹر صاحب نے ایک چھوٹا سا گھر دیکھا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بوڑھی عورت باہر آئی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیا میں آپ کے گھر سے ایک فون کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا فون بھی ڈیڈ ہو گیا ہے اور موسم بھی بڑا خراب ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا تم اس گاؤں میں ہو کہ جہاں فون بھی نہیں ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس دیگر سہولیات بھی نہیں ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب جس نے بڑے پلاننگ کے ساتھ سفر اختیار کیا تھا، ایک ایسے گاؤں میں اسٹک ہو گئے کہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا تم بہت طویل سفر کر کے آئے لگتے ہو، آ جاؤ گھر میں کھانا کھا لو۔ اب جب ڈاکٹر کو بھوک تو لگی تھی، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اب اس بوڑھی عورت کا، اس خاتون کا یہ دل سے شکر گزار ہو گیا کہ اس ویرانے میں، اس مشکل میں اس نے میری مدد کی۔ اس کا جوان بیٹا بھی اس کے گھر میں تھا، مگر وہ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ تو کھانا کھانے کے بعد وہ عورت کہنے لگی کہ بیٹا ایک کام کرو، میری ایک بڑی تمنا ہے دل کی، تم بھی یہ دعا میرے ساتھ مل کر کر لو۔ کہا ٹھیک ہے اماں جی بتائیں کیا دعا کرنی ہے۔ تو دعا یہ کروائی کہ بیٹا میری تمنا یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا ہے، یہی میری ساری جمع پونجی ہے، لیکن اس کی ہڈیوں کی ایک عجیب و غریب بیماری ہو گئی ہے، اور مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ڈاکٹر احمد نام کا شخص ہے کہ جو اس کا علاج جانتا ہے، مگر میں غریب عورت ہوں، میں کیسے وہاں تک اس کو لے کے جاؤں؟ اللہ سے میں روز دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ کوئی ایسی سبیل کر دے کہ اس ڈاکٹر تک اپنا بیٹا لے جاؤں اور وہ اس کا علاج کر دے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس بوڑھی عورت سے کہتے ہیں کہ اماں جی آپ کی دعا سن لی گئی ہے، میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں، پہلے جہاز میں بیٹھا، جہاز میں جو ہے وہ موسم خراب ہوا، ایک چھوٹے ایئرپورٹ پہ اتار لیا گیا، وہاں سے گاڑی لی کے ٹائم پہ پہنچ جاؤں گا، مگر موسم کی خرابی نے راستہ بھلوا دیا اور کہیں اور نہیں میں آپ کے گھر پر آ کر ہی رکا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سبب بنایا ہے کہ مجھے آپ کے گھر تک پہنچنا تھا، یہ سارے راستے بنائے گئے، بتائیے آپ کے بیٹے کو کیا بیماری ہے، میں علاج کرتا ہوں۔ اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، بظاہر تو یہ ایک سٹوری ہے، میں نے کتاب میں پڑھی، لیکن اس کے پیچھے جو راز ہے، اس کے پیچھے جو میسج ہے وہ کتنا شاندار ہے کہ انسان دعا کرے، اپنے رب کو پکارے تو کیسے غیب سے راستے بنتے ہیں، کیسے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، کیسے طوفان ٹل جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، کہ آپ نے ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ فلاں شہر کا جو کسائی ہے وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ ظاہر حیران ہوئے کہ کلیم اللہ ہے، ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن آپ کا جنت میں پڑوسی ایک کسائی۔ آپ تلاش کرتے ہوئے اسے پہنچے، طویل واقعہ ہے، اور اس بندے سے جا کر جب پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے کیا دعا کرتے؟ تو کہا جب میں اپنی ماں کو کھانا کھلاتا تھا تو میری ماں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تم ہی جنت میں میرے پڑوسی ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کا پڑوسی ماں کی دعا بنا دیتی ہے، اور بگڑے کام دعا جو ہے وہ بنا دیتی ہے۔ اب یہاں جو اسلامی بہنیں موجود ہیں وہ غور کریں کہ ہم دعا کس طرح مانگتے ہیں، کتنا مانگتے ہیں، اور ہمارا دعا مانگتے وقت کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، خیالات کیا ہوتے ہیں۔ آج کے اس مختصر سے بیان میں کچھ دعا کے بارے میں عرض کرنے آیا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ یعنی ذرا غور کریں نا، دنیا میں اگر کوئی شخص ہم سے مانگے ہمیں اچھا نہیں لگتا، اچھا ایک بار مانگے تو شاید ہم دے بھی دیں، مدد کر بھی دیں، دوبارہ مانگے تو اور برا لگتا ہے، 3-4 بار مانگے تو کہتے ہیں اس کی عادت ہو گئی ہے، یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے، ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ مگر میرے رب کا کریم دربار دیکھو، رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ بلکہ احادیث میں یہ مفہوم موجود ہے کہ جو جتنا دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ مانگنے والے سے خوش کون ہوتا ہے؟ مگر میرا کریم مولا کیسا ہے کہ جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا اسے پکارو وہ کرم کے دریا بہاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک احادیث میں یہ الفاظ موجود ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے،
اب یہ کیسا کریم مولا ہے، مگر ہم بعض اوقات سب سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے۔ دعا کے بارے میں حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ پھر میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم کیوں نہ کثرت کے ساتھ دعا کیا کریں۔ اب میں آج مختصر سے وقت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ دعا کے جو آداب ہیں، پہلے تو دعا کے حوالے سے کانسیپٹ کلیئر کر لیجئے کہ لوگ کہتے ہیں یار دعا اس لیے نہیں مانگتے، دعا قبول تو ہوتی نہیں، ہم جو مانگتے ہیں وہ ملتی نہیں۔ تو یہاں ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ دعا حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے کہ دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ نمبر 1، یا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا دنیا میں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی جو اس نے مانگا وہ اسے مل جاتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کر دی جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی، تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری آخرت کے واسطے جمع کر لی جاتی۔ یعنی اتنا اجر ملے گا ان دعاؤں کا کہ جو دنیا میں مانگی اور اس کے بدلے دنیا میں کچھ نہیں ملا، مگر آخرت میں ثواب اتنا عظیم جمع کر دیا گیا۔ تو اب غور کریں، ہماری دعا نقصان ہے ہی نہیں، مانگے جاؤ مانگے جاؤ دنیا۔ اچھا، اب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے نا، وہ رحیم ہے، وہ ماں سے زیادہ چاہنے والا، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ پرابلم یہی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بھروسہ نہیں جو ہونا چاہیے۔ ورنہ میں اسلامی بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، یا کچھ اسلامی بھائی بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی سوال ہے، آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہو، اسے بخار ہو، کھانسی ہو، گلا خراب ہو، اور وہ ضد کر رہا ہو کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، مجھے شربت پینا ہے، تو آپ ماں ہو کر، بڑی بہن ہو کر، آپ کیا اس گلا خراب ہوئے بچے کو آئس کریم کھلائیں گی؟ کیا اسے ٹھنڈا پانی پلائیں گی؟ حالانکہ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے، آپ نہیں دیں گی اسے۔ ہو سکتا ہے کوئی دور بیٹھا آپ کو کہے کہ آپ کیسی خاتون ہے، آپ کا بچہ رو رہا ہے، کیوں نہیں دے رہی؟ تو آپ کیا جواب دیں گی؟ کہ مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، اس کو رونے دینا بہتر ہے، اس کو تڑپنے دینا بہتر ہے، کیونکہ اگر اس کو اس حالت میں آئس کریم کھلا دی، ٹھنڈا پانی پلایا، شربت پلایا، چاکلیٹ کھلایا، تو یہ اور بیمار ہو جائے گا۔ اس سے محبت یہی ہے کہ اسے نہ دیا جائے، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی آپ بعض اوقات بچے کی ضد کے باوجود اسے وہ چیز نہیں دیتی جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، کیوں؟ محبت میں، اس کی کیئرنگ میں، اس کے خیال کی وجہ سے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ماں ہو کر، بڑی بہن ہو کر یہ جانتی ہیں کہ بچے کو کب کیا دینا ہے۔ میرا رب نہیں جانتا ہمیں کب کیا دینا ہے، اسے نہیں معلوم ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ بعض اوقات ہم رو رہے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ تمنا پوری کر دے، میری یہ التجا پوری کر دے، میرا یہ کام کر دے، نہیں پورا ہو رہا ہوتا، اور لوگ اس میں مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، اس میں شکوے کرتے ہیں کہ سالوں ہو گئے میں دعا مانگ رہا ہوں، میں مکے مدینے جا کر دعا مانگ آیا، میں نے فلاں بزرگ سے دعا کروائی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر وہ نہیں دے رہا تو یہ اطمینان رکھو کہ یہی میرے لیے بہتر ہے۔ میرا رب جانتا ہے مجھے کب کیا دینا ہے، کیا معلوم جو میں مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے زیادہ مشکل والا کام ہو، مجھے مل جائے تو میں اور برباد ہو جاؤں۔ رب کریم بربادی سے بچا کر ہمیں اگر وہ نہیں دے رہا، اور ہم نے حدیث میں سنا کہ جو دنیا میں دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی دنیا میں اس کا ثمرہ نہیں ملتا، آخرت میں اتنا اجر ملے گا کہ بندہ مرنے کے بعد جب وہ اجر دیکھے گا نا تو تمنا کرے گا میری کوئی دعائی قبول نہ ہوتی۔ تو اب یہ سوچنے والی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو خدا را اپنا یہ ذہن بنائیں کہ دعا مانگے اور دل جمعی کے ساتھ مانگے، یقین کے ساتھ مانگے۔ یقین بھی نہیں ہوتا، یہ بھی بتا دوں، دعا قبول نہ ہونے کے جو آداب لکھے نا، اس میں ایک ادب یہ بھی لکھا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کو یقین نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ دعا مانگتے وقت خیال ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، چلو پھر بھی مانگ لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ یقین، میں رب سے مانگ رہا ہوں وہ ضرور دے گا۔ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ بڑے پریشان تھے۔ نماز استسقاء، جو نماز کی بارش کی نماز ہے، وہ ارینج کی گئی، سارے گاؤں والوں کو بلایا گیا کھلے میدان میں۔ تو گاؤں والے پہنچ گئے، جب گاؤں والے پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان تھا جو ہاتھ میں چھتری لے کر آیا۔ کئی مہینے گزر گئے، بارش نہیں، قحط ہو گیا، سوکھا۔ تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، اللہ کے بندے، عرصے سے بارش نہیں ہوئی اور تم ہاتھ میں چھتری لے کر آئے ہو۔ اس نوجوان نے بڑی پتے کی بات کی، ارے رب سے مانگنے آئے ہو، اگر بارش ہو گئی تو واپس کیسے جاؤں گا؟ دعا تو بارش کے لیے مانگنے آئے نا،
یقین تو اللہ سے ہونا چاہیے. اور ایسا ہی ہوا, جب وہ نماز استسقاء ختم ہوئی تو موسلا دھار بارش ہوئی, سارا گاؤں بھیگتا ہوا گیا, نوجوان اپنی چھتری کے ساتھ گیا. اسے یقین تھا کہ میں اللہ سے مانگنے آیا ہوں, وہ ضرور عطا فرمائے گا. بالکل دعا کے وقت آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے, دعا کے آداب میں سے ہے کہ دینے والا کریم ہے اور مجھ گناہگار پر وہ ضرور رحمت کی نگاہ فرمائے گا. تو پھر دعا کا لطف بھی ہوگا اور دعا کی قبولیت بھی ہوگی. دعا قبول نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب غافل دل بھی لکھا کہ حضور قلب ہونا چاہیے, یعنی خشوع و خضوع ہو, توجہ دعا کی طرف ہو. آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دعا کرتے وقت ہمارا ذہنی کہیں اور ہوتا ہے, آمین 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 کہہ رہے ہوتے ہیں, دعا میں مانگا کیا جا رہا ہے یہ نہیں پتا, کیا مانگا جا رہا ہے یہ نہیں پتا, بس آمین کہی جا رہے ہیں, دماغ کہیں اور ہے, ذہن کہیں اور ہے. آپ ذرا غور کریں کہ آپ مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے. دعا بیسیکلی اللہ سے گفتگو ہے, یاد رکھیے گا, کنیکشن ہے رب عز و جل سے. اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں تو آپ کا دھیان کہاں ہونا چاہیے؟ آپ کئی اس میں مائیں بیٹھی ہوں گی, آپ کا بیٹا ہو, آپ کی بچی ہو, آپ اسے کوئی بات سمجھانا چاہتے ہو اور وہ آپ کی طرف توجہ نہ کرے, کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے, کبھی دھیان کہیں اور ہو, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں آپ سے بات کر رہی ہوں, توجہ سے سنیں. برا لگتا ہے کہ میں اگر کسی سے کوئی بات کروں اور مجھ سے چھوٹا میری طرف توجہ ہی نہ دے, تو یہ بڑا فیل ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے, ذہن کہیں اور ہے, تو غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کرے تو توجہ رب کی بارگاہ کی طرف ہو, خشوع و خضوع ہو, سر جھکا ہو, خیالات دنیا سے ذہن پاک ہو, پھر دیکھیں جو کنیکشن بنتا ہے, پھر جو کرم کے دروازے کھلتے ہیں. ایک اور دعا کا ادب لکھا کہ بندہ کھانے پینے لباس میں کسب میں یعنی کمائی میں حرام سے احتیاط کرے, کہ حرام خور اور حرام کار یعنی حرام کھانے والے اور حرام کام کرنے والے کی دعا اکثر رد ہوتی ہے. تو اب حرام کھا کر, حرام پہن کر, حرام کام کر کے بندہ کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو پھر اپنے آپ سے پوچھے نا کہ ہماری روزی ٹھیک ہے کہ نہیں. یہاں میں اسلامی بہنوں کو ایک اور مدنی پھول دینا چاہوں گا کہ بعض اوقات مرد, گھر کے جو مرد حرام کام کی طرف جاتے ہیں نا, نہیں جانا چاہیے, بالکل حرام جہنم میں لے جانے والا کام, لیکن اس میں بڑا کردار عورتوں کا بھی ہوتا ہے, گھر کی خواتین کا ہوتا ہے, جو پریشر دیتی ہیں, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے, تم تو کماتے ہی نہیں ہو, فلاں دیکھو کیا لے کر آ گیا, فلاں نے گھر کیسا اچھا بنایا, اس نے کیسے زیورات دلا دیے, اس نے اپنے بچے کی شادی میں کتنا زبردست خرچہ کیا, تم تو کرتے ہی کچھ نہیں. اب مرد پر جب یہ پریشر آتا ہے تو یہ اس پریشر کو لے کر حرام کمانے کی طرف جاتا ہے. ایسا نہ کریں, کیونکہ یہ حرام آپ کو کھلائے گا, آپ کے بچوں کو کھلائے گا. نہ دعا قبول, نہ عبادت قبول. اور جو روایتوں کے الفاظ ہیں, جو گوشت حرام سے بڑا وہ جہنم میں جلنے کے قابل ہے. آپ کے بچے اگر ہیں, ماں کا دودھ, اور جو بچے, آپ پہلے دیکھیے عورت جو کھاتی ہے اسی سے اس کا دودھ بنتا ہے نا, حرام سے دودھ بنا, بچے نے دودھ پیا, اس کی پرورش اس دودھ سے ہوئی, وہ بھی حرام سے ہوئی. اب مرد نے آ کر جو کھانا اناج گھر میں ڈالا حرام کا, بچے اسی سے پل رہے ہیں. یہ سب جہنم کا ایندھن بننے کے لیے کہیں تیار تو نہیں ہو رہے. اپنے آپ سے پوچھئے. پہلے زمانے کی عورتیں پتہ کیا کرتی تھیں؟ جب مرد صبح کام پہ جاتا نا تو اسے کہتی تھی کہ ہم تھوڑے پر گزارا کر لیں گے, حرام مت کمانا, ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے. ہمیں, ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کو یہ فکر ہونی چاہیے, وہ وقتاً فوقتاً پیار بھرے انداز میں اچھے طریقے سے اپنے بچوں کے والد کو, اپنے بھائی کو, اپنے والد کو سمجھاتی رہیں, عرض کرتی رہیں کہ دیکھیں حرام مت کمائیے گا, تھوڑا ہم چلا لیں گے, ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے, ہمیں تھوڑا کھلائیے گا مگر رزق حلال کھلائیے گا, تاکہ ہمیں عبادتوں میں سکون بھی ملے, سجدوں کی لذت بھی ملے, گھر میں برکتیں بھی آئیں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں. لیکن آج بعض خواتین ایسا کہتی ہیں, جہاں سے بھی لاؤ, جدھر سے بھی لاؤ, ہمیں چاہیے, اور یہی بربادی کی طرف قدم بڑھ جاتا ہے. تو خدا را ایسا نہ کریں. اگر کسی کے گھر میں آمدنی تھوڑی ہے, کسی کے والد کی, کسی کے بچوں کے ابو کی, ان کا ساتھ دیں, انہیں پریشر نہ دیں, کہ بعض اوقات یہی پریشر انہیں بیمار بھی کر دیتا ہے اور بعض اوقات حرام کی طرف لے جاتا ہے. تو بہرحال حرام روزی سے ہمیں بچنا ہے. تو خدا را یہ ذہن بنائیے کہ ہمیں فقط حلال کھانا ہے, اپنے بچوں کو حلال ہی کھلانا ہے, اور اس کے لیے ہمیں اپنے فیملی کو سپورٹ کرنا پڑے گا. محبت, پیار, شفقت, لڑائی جھگڑا نہیں, لیکن سمجھائیں انہیں کہ دیکھیں حرام کی روزی کا جواب قیامت کے دن کیسے دیں گے, ہم بھی مر جائیں گے, آپ بھی پھنس جائیں گے. تو جب گھر سے یہ محبت والا پیغام ملتا ہے تو الحمدللہ گھر کے مرد حضرات بھی ان برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال
اب دعا کے وقت جو کام کرنے والے ہیں، کچھ تو آداب وہ بتائے کہ جو دعا سے پہلے کرنے والے ہیں، خیالات سے ذہن پاک ہو، روزی حلال ہو، توجہ ہو، اچھا خشوع و خضوع ہو۔ اب دعا کے وقت وضو کریں، با وضو قبلہ رو دو زانو بیٹھ کر اگر دعا مانگی جائے نا، یہ دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ہیں۔ اچھا پھر اسی طرح پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں کہ تواضع ہو، انکساری ہو سکے تو آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگیں تو یہ بھی قبولیت کے قریب ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھیں کہ جو دعا اول آخر درود شریف ہوتی ہے وہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے، جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجا جائے دعا اوپر نہیں جاتی۔ تو ہمیں خوب درود پاک کی کثرت بھی دعا کے دوران کرنی چاہیے۔ اچھا اب یہ تو ہو گئی دعا کے کچھ آداب۔ اب دعا کن مقامات پر مانگنی چاہیے، کن اوقات میں مانگنی چاہیے، وہ بھی کچھ سن لیتے ہیں۔ بہت سارے آداب ہیں، ظاہر ہے میں مختصر ہی بیان کر سکوں گا۔ تو دعائیں کوشش کریں کہ جو حدیث کے اندر دعائیں آئی ہیں، قرآن کی دعائیں ہیں، خاص طور پہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا اور حدیث کی دعائیں جو ہیں وہ کرتے جائیں تو انشاءاللہ اس کی خاص برکتیں ملیں گی۔ اس میں آپ چاہیں تو ہماری فضائل دعا کتاب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مبارک دعائیں لکھی ہیں، وہ آپ پڑھتے رہا کریں تو اس کی برکتیں ملیں گی، اس کا معنی بھی ذہن میں رکھیں۔ اب وہ اوقات، وہ ٹائمنگز یا وہ مقامات کہ جب دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، اس میں پہلا جو لکھا وہ شب قدر۔ شب قدر کے اندر جب دعا مانگی جائے خاص قبولیت کا وقت ہے۔ روز عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ، یہ عام ہے، یاد رہے کہ جو 9 ذوالحجہ میں عرفات میں وہ تو خاص دعا کی قبولیت کا مقام ہے، مگر 9 ذوالحجہ دنیا بھر میں کہیں بھی دعا مانگیں یہ خاص دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ پورے ماہ رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ شب جمعہ، جمعرات کی رات جو ہے، روز جمعہ، جمعہ کا دن، ٹھیک آدھی رات کے وقت، یہ جو ہے نا خاص دعا کا وقت ہے، یہ خاص تجلی کا وقت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا تو ہو سکے تو آدھی رات اٹھ کر تہجد پڑھیں اور اپنی کسی مشکل، کسی پریشانی کے لیے خاص اس وقت دعا مانگیں، ضرور قبول ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ بہت سارے اس طرح کے اوقات لکھیں، اذان کے بعد، مسجد کو جاتے وقت، اچھا اذان و اقامت کے درمیان، اسی طرح اب پنجگانہ نماز جب فرض پڑھیں اس کے بعد، تلاوت قرآن مجید کے بعد، اچھا اسی طرح خطبہ ختم قرآن کے وقت، اللہ تعالیٰ زمزم شریف نصیب کرے تو زمزم پی کر جو دعا مانگی جائے، سبحان اللہ، حدیث پاک میں ہے زمزم اس لیے ہے جس لیے پیا جائے، یعنی جس نیت سے پیا جائے وہ حاصل ہو۔ تو زمزم پینے کے بعد دعا، افطار کے وقت کی دعا بڑی زبردست ہے۔ اچھا مسلمان کے مجمع میں، ابھی آپ بہت ساری اسلامی بہنیں بیٹھی ہیں، جب بھی مجمع مسلمان ہو یہ وقت ہے دعاؤں کا، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یورپ والوں کو ایک وقت بہت ملتا ہے اور وہ ہے بارش کے وقت، برستی بارش کے وقت جو دعا مانگی جائے یہ قبول ہوتی ہے۔ تو جب بھی بارش ہو سکے تو خاص دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ تو چند میں نے اوقات بھی بتا دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوقات میں ہمیں دعائیں مانگنا نصیب فرمائے۔ اب ایک بات بڑی اہم میں نے عرض کرنی ہے بیان کے آخر میں، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کی ایک بڑی عجیب سی عادت ہے کہ وہ بد دعائیں بہت کرتی ہیں، کوسنے بہت دیتی ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں۔ بعض اوقات اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بچوں کو کسی کوئی بات بری لگ گئی، ناراضگی ہو گئی، فوراً منہ سے کچھ نکال دیا، ہمیں نہیں پتا کہ یہ قبولیت کا وقت تو نہیں، بعد میں اسی بیٹے کو وہ بیماری لگ گئی، تجھے کیڑے پڑے، تو برباد ہو جائے، تو پریشان ہو جائے، تو کبھی خوش نہ رہے۔ اب یہ جملے تو کہہ دیے، اس کے بعد میں معاملہ تو سیٹل ڈاؤن ہو گیا، لیکن کیا پتا اس وقت آپ کا یہ کہا ہوا جملہ قبول ہو گیا تو آپ ہی پریشان ہوں گے، آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا۔ تو ہمیں ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے اچھی دعائیں کریں۔ بچہ اگر نافرمان بھی ہے تو اللہ سے مانگے، یا اللہ اسے فرما بردار بھی کر دے اور اس کو خوشیاں عطا فرما۔ دعائے بد جو ہے وہ بھی کیسی لگ جاتی ہے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ سنیے کہ ایک شخص کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ جو شخص میرا قصہ جان لے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ کسی نے پوچھا بھائی تمہاری کیا کہانی ہے؟ تو اس نے جو واقعہ سنایا وہ کچھ یوں تھا کہ ایک بار میں بازار میں گیا، میں حکومتی آدمی ہوں، پولیس والا ہوں، یعنی حکومت کے کسی ادارے کا آدمی تھا۔ بازار میں گیا تو ایک مچھلی فروش مچھلی بیچ رہا تھا، مجھے بڑی اچھی مچھلی لگی، میں نے کہا یہ مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا کہ میں دینے کے لیے تو تیار ہوں، مگر آپ کو اس کی مجھے قیمت دینی پڑے گی، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور میرے بچے انتظار میں ہیں کہ میں یہ مچھلی یا کچھ پیسے کما کر لاؤں گا تو گھر میں لاؤں، کھانے کھائیں گے، اور میں نے بڑی محنت سے یہ مچھلی پکڑی ہے۔
تو اس حکومتی شخص نے کہا کہ میں نے اس کو مارنا شروع کیا، اس کے برتن سے زبردستی مچھلی نکال لی، مچھلی کو ہاتھ میں پکڑے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ مچھلی راستے میں تڑپنے لگی، تھوڑی سی اس میں جان باقی تھی، تو میں نے اسے مضبوطی سے تھاما، ایسی کشمکش میں اس مچھلی نے میرے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ میں گھر پہنچا تو مجھے بڑی تکلیف، میرا انگوٹھا بہت سوج گیا، میں فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ تو بڑا زہریلا ڈنک تمہیں لگا ہے، فوری طور پہ تمہارا انگوٹھا کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ زہر تمہارے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا۔ بڑی کوشش کی کہ کوئی اور طریقہ، بولا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، مرتا کیا نہ کرتا وہ انگوٹھا کٹوایا، گھر آیا 2 دن تک درد سے تڑپتا رہا، پورے ہاتھ میں تکلیف، جب اوپر گیا واپس گیا ڈاکٹر کے پاس تو طبیب نے کہا کہ زہر پھیل گیا ہے، انگوٹھا کاٹنے سے جان نہیں چھوٹی، تمہیں اپنا ہاتھ فوری کٹوانا پڑے گا۔ اس نے ہاتھ کٹوا دیا، اب پھر درد ختم نہ ہو، تکلیف ہو کہ ختم ہونے کا نام نہ لے، اب دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہ اب کیا کروں، کب معذرت ہے کہ زہر پھیلتا ہی جا رہا ہے، اب تمہیں پورا بازو کٹوانا پڑے گا۔ اس شخص نے پورا بازو کٹوا دیا۔ اتنے میں کسی دوست نے کہا کہ ماجرا کیا ہے تمہارا، ایک ایک کر کے ایک پارٹ آف دا باڈی، ایک عضو کٹتا جا رہا ہے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ میں نے تو یہ کیا تھا، مچھلی لے کر آیا، اس نے کہا اللہ کے بندے پہلے دن جا کر ہی اس مچھلی والے سے معافی مانگ لیتے ورنہ یہ تمہارا جسم کٹتا چلا جائے گا۔ اب یہ ڈھونڈتا رہا، پتا چلا وہ مچھیرا کسی گاؤں میں چلا گیا ہے، اس گاؤں میں پہنچا، وہاں جا کے اس کے قدموں میں گر گیا، کہا مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، میرا تو ایک ایک کر کے ہاتھ ہی کٹتا جا رہا ہے، جب سے وہ مچھلی تم سے چھینی ہے چین نہیں پا رہا۔ وہ مچھیرا بھی سن کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ جب تمہاری مچھلی چھین کر گیا تھا تم نے کیا کہا تھا؟ تو اس مچھیرے نے کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا اے اللہ میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر میرا رزق مجھ سے چھین لیا ہے، میرے رب اس شخص کو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر کے مجھے اپنی طاقت اور قدرت کا کرشمہ دکھا دے، بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سزا دی ہے اس ظلم کی۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، 2 باتیں اس سے پتہ چلی۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے نا میں طاقتور ہوں، سامنے والا تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، اگر یہاں مجھے کوئی ساس سن رہی ہے، معذرت کے ساتھ آپ میری والدہ کی جگہ ہیں، لیکن اگر آپ کسی کی ساس ہیں تو اپنی بہو کے ساتھ شفقت کریں، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ آج بعض اوقات ایسا پریشر رکھا جاتا ہے کہ میرا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتی، ایسا نہ کرے۔ ٹھیک ہے کہ ایک عورت کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بالکل اسی طرح اگر کوئی بہو اپنی ساس کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، کوئی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ، بیٹی اپنی، کسی کو بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ورنہ آج کسی پر ظلم کر لو گے، آج کسی کا حق دبا لو گے، اگر مظلوم کے دل سے ہائی نکل گئی نا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد چلی گئی، پھر اسے قبولیت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ظلم سے محفوظ کرے، اللہ مجھے اور آپ کو لوگوں کی دل آزاری سے محفوظ کرے۔ خدا کے واسطے اسلامی بہنوں سے بالخصوص گزارش ہے، اپنی زبان احتیاط سے استعمال کریں، یہ زبان کے ذریعے بعض اوقات ایسی دل آزاری کرتی ہیں، ایسی غیبت، ایسے بہتان، ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ سامنے والے کا دل چھلنی ہو جائے۔ ایسا نہ کریں، زندگی مختصر ہے۔ ایک حدیث پاک ذہن میں رکھیے، میرے آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، اپنی ذات میں چیک کریں، ہم سب نے مرنا ہے، ایسا نہ ہو غیبتیں کر کر کے، برائیاں کر کر کے، دل آزاریاں کر کر کے دنیا سے جائیں اور پھر جہنم ہمارا ٹھکانہ ہو۔ عورتوں کو تو ویسے بھی ڈرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب جب جہنم کے طبقات کو ملاحظہ فرمایا تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ تو اسلامی بہنوں کو زیادہ احتیاط کرنی ہے پردے کے معاملات میں، زبان کی احتیاطوں میں، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، اپنے جو حقوق، اپنے بچوں کے والد کے حقوق ہیں، اپنی فیملی کے جو حقوق ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر دعا اپنا معمول بنائیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، آپ کتنی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہوں، صحیح طریقے سے، اصل میں دعا تو مانگتے ہیں ہم لیکن اس کے آداب نہیں پتہ، تو آج کچھ آداب سنے ہیں۔ مزید تفصیل اگر ان آداب کی سننی ہے تو بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، آج میں نے بیان بھی کافی حد تک اسی کتاب سے کیا، اور اس کتاب کا نام ہے فضائل دعا۔ یہ کتاب حاصل کریں، پڑھیں، اس کو اندازہ ہوگا کہ دعا کے آداب کون سے ہیں، کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، کس انداز سے مانگنی چاہیے، کن اوقات میں مانگے تو قبول ہوتی ہے اور کن مقامات پر جا کر دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ دعا کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اور آخر میں عرض یہ کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیں۔
اگر آپ صحیح معنوں میں دعا کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، نماز صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی عبادات کو سیکھنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو حقوق العباد کے معاملات ہیں اپنے اندر نرمی لانا چاہتے ہیں، غیبت، بہتان، بدگمانی سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص اس کے لیے مدنی چینل دیکھیں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے خود بھی دیکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گی، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کی فیملی میں آپ دیکھیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھرانوں کو سلامت رکھے، ہم سب کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور آخر میں عرض یہ ہے، بالخصوص فرینکفرٹ اور آفن باغ میں رہنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان قریب انشاءاللہ ہم یہاں پر جگہ دیکھ رہے ہیں، ایک عظیم الشان فیضان مدینہ لینے کا ارادہ ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس میں اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی بہت سارے مواقع ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے